ہمارے عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا پاک اسٹڈی کا ٹیچر ہوں۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں قرارداد پاکستان کے متعلق پڑھا تھا، اس کا پس منظر اور قائد اعظم کا خطبہ صدارت، قرارداد اور قرارداد پر ہندوؤں کا رد عمل، پھر اس کے بعد کرپس مشن جو کہ 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی سربراہی میں برصغیر بھیجا تھا، اس کو ہم نے پڑھا بیٹا۔ پھر کرپس مشن کی تجاویز، سیاسی جماعتوں کا رد عمل، جنا گاندھی مذاکرات، CR فارمولہ اور شملہ کانفرنس کی ناکامی، پھر اس کے انعقاد کی وجہ کہ کیوں انعقاد کی گئی شملہ کانفرنس۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باب نمبر 2 میں سے عام انتخابات 1945-46۔ شملہ کانفرنس ناکام ہوئی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ شملہ کانفرنس کی ناکامی لارڈ ویول نے اپنے ذمہ خود لے لی تھی کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں اور کوئی سیاسی جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس کی ناکامی کے بعد پھر حکومت برطانیہ کو یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے، کون سی جماعت کیا حیثیت رکھتی ہے، کس کی مقبولیت زیادہ ہے، کس کی مقبولیت کم ہے، اس بات کا اندازہ لگانا حکومت برطانیہ کے لیے بے حد ضروری ہو گیا، اور وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، یعنی عوام جو ہے وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس جماعت کو اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات یعنی عوامی ترجیحات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان کی تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ جی بیٹا، تو 1945 اور 46 میں ہندوستان کی کتنی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا؟ تمام جماعتوں نے۔ کتنی جماعتوں نے؟ تمام جماعتوں نے۔ تو بیٹا یہ ہمارا MCQs تھا۔ اب آگے اس کا پس منظر بیٹا ہم نے پڑھ لیا کہ انتخابات کیوں کرائے گئے، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کا پتہ چلایا جائے کہ ان کی عوام میں مقبولیت کیسی ہے، وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، کس جماعت کا جو ہے سلسلہ زیادہ ہے عوام میں اور کس جماعت کا کم۔ تو اس کے بعد بیٹا ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کا منشور، مسلم لیگ اور کانگریس کا منشور۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم مسلم لیگ کا منشور پڑھتے ہیں اور کانگریس کا منشور پڑھتے ہیں بیٹا کہ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں، کانگریس کا منشور بیٹا کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہ ہوگی، تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ تھا بیٹا کانگریس کا منشور۔ کیا تھا؟ کانگریس کا منشور۔ ایک بار پھر سن لیں، کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں، یعنی صرف انگریز یہاں سے چلے جائیں، بس صرف انگریزوں کا عمل دخل یہاں سے ختم ہو جائے، باقی اس میں بھارت اور پاکستان کی تقسیم نہ کی جائے بلکہ وحدت کی صورت ہی رہنے دی جائے، تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہ، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، مسلم یا نان مسلم، سب گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ تو تھا بیٹا کانگریس کا منشور۔ اب ہے مسلم لیگ کا منشور۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے۔ کیا ہوں گے بیٹا؟ استصواب رائے ہوں گے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے۔ بیٹا MCQ ٹک کر لیں، اگر مسلمان ڈیش کا ساتھ دیں، اگر مسلمان ڈیش کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے کس کا؟ مسلم لیگ کا، وگرنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ یہ بیٹا اسی لائن میں ایک اور MCQ ٹک کر لیں
اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو طیش سمجھا جائے۔ کیا سمجھا جائے؟ از خود مسترد، یعنی خود بخود اس کو فارغ سمجھا جائے، مسترد کر دیا جائے، پھر اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ دیگر مسلم جماعتیں بھی تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے۔ مسلم لیگ کا منشور کیا تھا بیٹا؟ اب یہاں سے مسلم لیگ کا منشور شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو، مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ تو بیٹا ایک اور شارٹ سوال اس میں بنا لیتے ہیں، ہمارا اس طرح کا شیڈول جو ہم نے پڑھا۔ ایک اور شارٹ سوال دیکھیں کہ قائد اعظم کا دعویٰ، قائد اعظم کا بھی قائد اعظم کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا تھا بیٹا؟ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات مسلمانوں کے بارے میں اس اسباب رائے ہوں گے، اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بڑھنے دیا جائے، وگرنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو بیٹا آپ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔